خوش آمدید. میرا نام ہے وقاص حبیب رانا. مجھے دیکھ پا رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر. پلیز میک شیور دیٹ یو سبسکرائب. آپ آئے ہیں, دیکھا ہے, اگر آپ کو پسند آیا ہے چینل تو پلیز سبسکرائب اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے. بہت بڑی ایک خبر ہے اور یہ دو خبریں ہیں جن کو میں آپ کو ملا کر بتاؤں گا. ایک جو پاکستان کے فارمر لیفٹیننٹ جنرل ہیں عامر ریاض, یہ ڈی جی ایم او بھی رہے ہیں, ویری ویری امپورٹنٹ مین, اور وہ بندہ جو کہ جس کو کہتے ہیں نا تھک آف تھنگز میں ہے رہا ہے. ڈی جی ایم او جو ہوتا ہے نا وہ ملٹری آپریشن اس کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے اور اس پہ آرمی چیف اور آرمی بورڈ ڈپینڈ بھی کر رہی ہوتی ہے. ہی نیڈس ٹو بی اے ویری شارپ گائے, ویری گڈ گائے. لاجسٹکلی اس نے سارا کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے, فوج کو ایک جگہ سے موو کرنا, دوسری جگہ موو کرنا, اس بارڈر پر اس بارڈر پر. اس نے سارے جو ملٹری آپریشنز دیکھنے ہیں, ہیوج رسپانسبلٹی. اینڈ دس آفیسر آف کورس آئی ایم شیور ہی از اے ویری ویری بریلینٹ گائے. انہوں نے طلعت حسین کے شو میں ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہمیں معلوم پڑے کہ انڈیا ہم پر حملہ کرنے والا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کی انڈیا کی قیادت ہے اس ٹائم پولیٹیکل, اگر ہمیں یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہوں ہمارے پاس اور ہمیں یقین ہو کہ انڈیا ہم پر حملہ کرنے والا ہے, تو ہمیں پریمپٹیو ڈیفینسو اسٹرائک کرنی چاہیے. ہمیں اس بات کا اندازہ لگا کر اور اس بات کا یقین کر کے کہ یہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہمیں ہٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں یہ بات آپ سننے میں تو ایک بات ہے نا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا حملہ کرے اس سے پہلے ہم حملہ کر دیں, لیکن اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں, اس میں ڈیپتھ ہے, اس کو سمجھیں. جب ایک فارمر لیفٹیننٹ جنرل یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کی صلاحیت رکھنا یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. یعنی کہ انڈیا اپنے ایسٹس کو موو کر رہا ہے, یا وہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں, یا وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور ایونچولی دے ڈیسائیڈ کہ ہم نے پاکستان پہ جی براموس چلانے ہیں. لیٹس سپوز ہم نے ان کی ایئر بیسز کو یا کوئی ملٹری انسٹالیشنز کو یا کوئی جو سویلین پراپرٹی ہے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے, جس طرح کہ انہوں نے کیا تھا یہ آپریشن سندور سے کی شروعات میں. تو اس کا علم ہونا یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے نا. یعنی کہ آپ کو گراؤنڈ انٹیلیجنس بتا رہی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ بات ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے پھر آپ کا آرمی میں بھی آپ کے سورسز ہوں گے, را میں بھی آپ کے سورسز ہوں گے, گورنمنٹ میں بھی آپ کے سورسز ہوں گے, تبھی معلوم پڑے گا نا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو سیٹلائٹ کوریج ہے وہ اتنی لائیو ہے, وہ اتنی ریئل ٹائم ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے جہاز کہاں پر ہیں, ان کی ایمونیشن کہاں پر ہے, وہاں پر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ان کی جو دستے ہیں وہ کہاں پر ہیں, وہ موو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن یہ ایبلٹی ہونا, یہ کیپیبلٹی ہونا, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. اور لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کی اس بات سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, جس کو کہ انڈینز خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے ایک ہائی رینکنگ آفیسر نے یہ کہا کہ جب ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشنز نے ان کے ڈی جی ملٹری آپریشنز سے بات کی تو پاکستان کے ڈی جی ایم او نے کہا کہ آپ نے وہ جو ایسٹس موو کیے ہیں ان کو آپ نہ کریں, اور یہ چیز آپ نہ کریں. تو اس نے کہا ہم حیران رہ گئے کہ ان کو کیسے پتا کہ ہم وہ کر رہے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو یعنی جو وار تھیٹر تھا اس کی ہر چیز کا پتا تھا, ایک ایک خبر تھی, وچ از گریٹ آف کورس. تو ماشاء اللہ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہماری یہ کیپیبلٹی کی ہم کر سکتے ہیں. اچھا, اب اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا جنرل عاصم منیر پر, اس میں پھر ڈی جی ایس پی آر کی بھی کوٹ ہے. ڈی جی ایس پی آر سے پوچھا گیا کہ اگر انڈیا نے یہ جو کیا آپریشن سندور اگر یہ دوبارہ کرتے تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ڈیپ ہٹ کریں گے, ڈیپ ان انڈیا ہٹ کریں گے, یعنی ہم ایسٹرن بارڈر سے شروع ہوں گے, یعنی بنگلہ دیش کی طرف سے ہٹ کریں گے ان کو. تو انڈیا اگر یہ سوچتا ہے کہ جی ہمارا جو ریجن ہے وہ بہت بڑا ہے تو ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, اور پاکستان کا جو ریجن ہے وہ چھوٹا ہے کیونکہ پیچھے پھر افغانستان آ جاتا ہے, تو پاکستان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے. تو وہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھیا ہم آپ کو وہاں ہٹ کریں گے جہاں آپ سوچتے ہو کہ جی ہم کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ جو ڈی جی ایس پی آر ہیں جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ ایسے بات بھی نہیں کرتے, اور انہوں نے اپنے کریڈینشلز کو اسٹیبلش کیا ہے آپریشن سندور کے دوران. کوئی پھڑے نہیں ماری, کوئی جھوٹ نہیں بولا, کوئی وہ خالی دھمکیاں نہیں دیں. اس بندے نے آ کر جب بات کی تو اس نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کا جواب دیں گے, اپنی مرضی کی جگہ پر دیں گے اور اپنے مرضی کے وقت پر دیں گے.
اور جب پھر ان لوگوں نے نور خان ایئر بیس پہ اٹیک کیا تو اس نے آگے سیدھا کہا, اس نے کہا اب آپ انتظار کرو ہمارے جواب کا. اور اس نے کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی, دنیا بتائے گی, کسی کو میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پاکستان نے اٹیک کر دیا, یا پاکستان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم نے اٹیک کر دیا, دنیا بتائے گی کہ پاکستان نے اٹیک کر دیا. اور پھر ایسا ہی ہوا, جب پاکستان نے اٹیک کیا تو دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور انڈیا ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے بھیگی بلی نہیں ہوتی. جہاز ان کے نہیں اڑ رہے تھے, پاکستان کے ڈرونز دہلی کے اوپر پھر رہے تھے, میزائل جا رہے تھے, ہٹ کر رہے تھے, S-400 کی بیٹریز کو تباہ کر دیا تھا, ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا فارغ ہو چکا ہوا تھا. پاکستان تو اس وقت جو چاہتا کر سکتا تھا, بٹ آف کورس ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ پاکستان نے وہ نہیں کیا جو کہ ایک اگریسر کرتا ہے. پاکستان نے اپنے ٹارگیٹس ہٹ کیے, اس میں بڑے امپورٹنٹ ٹارگیٹس ہٹ کیے ہیں, خیر اس کی بھی ڈیٹیلز کسی دن ڈسکس کریں گے, وہ ان کا اتنا ذکر نہیں ہوتا. پاکستان نے وہ بھی ٹارگیٹس ہٹ کیے جہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی, یعنی ایسی ملٹری انسٹالیشنز جہاں پر کہ فوجی افسر بیٹھ کر پلان کرتے تھے, کوآرڈینیٹ کرتے تھے اٹیکس, ٹیررسٹ اٹیکس ود ان پاکستان, بلوچستان, KP. سو پاکستان نے بڑا زبردست وہ آپریشن کیا تھا. اب وہ DGASPR کی بات, سو یو نو آئی ٹیک ہز ورڈ ویری سیریسلی, اور انڈیا کو بھی یہ بڑے سیریسلی لینا چاہیے. اچھا جی, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ ایلون مسک جو کہ ایکس کے مالک ہیں, جو کہ فارملی ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا, انہوں نے انڈین گورنمنٹ کو سو کر دیا ہے فریڈم آف اسپیچ کی بنیاد پر. انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ سینسرشپ کر رہی ہے, فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ایکشن لے رہی ہے. انہوں نے یہ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں مہاراشٹرا کی کورٹ میں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً مارچ 2024 سے جون 2025 تک 1400 ریکویسٹ آئی ہیں ٹیک ڈاؤن کی, یا تو ٹویٹ ہٹائیں یا پھر اکاؤنٹ کو فریز کریں. تو یہ ایک بڑی زبردست خبر ہے کہ ایلون مسک نے کہا انف از انف. اور کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں کی جو IT منسٹری تھی اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی کو ریکویسٹ کر سکتی تھی کہ بھیا ریکویسٹ کیا کرنی ہے, ویسے آرڈر ہی ہے کہ آپ یہ کانٹینٹ کو ہٹائیں. اب وہاں کی پولیس کے پاس اختیار ہے, پولیس وہ لکھ کر بھیجتی ہے کہ جی یہ کانٹینٹ ہٹائیں, اور وہ ان لوگوں کو پھر ہٹانا پڑتا ہے. تو ایلون مسک نے اس چیز کو چیلنج کیا ہے, اور آئی تھنک مودی کا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سا ایسا کانٹینٹ ہٹواتے ہیں جو کہ لیٹس سے پولیٹیکل سٹائر ہے یا پولیٹیکل کرٹیسزم ہے, اور وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ بھی ہٹائیں. تو ظاہری بات ہے جب ایک اسٹیٹ کے ہاتھ میں, ایک گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ ٹول آ جائے گا, وہ تو پھر کچھ نہیں لگنے دیں گے. تو انڈیا کی جو سینسرشپ ہے اس کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے ایلون مسک نے, اور یہ تو اب وہ کورٹ میں چلے گئے اس کیس کو لے کے. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گوگل اور فیس بک نے کبھی چوں بھی نہیں کی, یعنی کہ انہوں نے کہا سو بسم اللہ, انہوں نے کہا کیا ہٹانا ہے یہ بھی ہٹا دیا, اور بتائیں جی یہ بھی ہٹا دیتے ہیں. لیکن ایلون مسک کھڑا ہوا ہے اس معاملے پر, اور اس نے ریزسٹنس پیش کی ہے انڈین گورنمنٹ کو. اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں یہ کروں گا, یہ آپ غلط کر رہے ہو, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, وچ از گریٹ. آئی تھنک آئی اپریشیٹ ایلون مسک فار دیٹ. اچھا, یہ جو میں آپ کو اگلی خبر بتانے جا رہا ہوں, میری نظر میں یہ بہت زبردست اور بہت ریولیوشنری خبر ہے, اور یہ سٹیپ جو گورنمنٹ نے لیا ہے میری نظر میں اس سے پاکستان کے فیوچر پر بہت اثر ہوگا. اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس نے اپروول دی ہے ایک اسکیم کی جس کی لاگت ہے 100 ارب روپیہ, اور اس میں وہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ 1,16,000 ای بائکس دیں گے, یعنی الیکٹرک بائکس دیں گے, اور 3,120 رکشہ یا لوڈر رکشہ, 3,170 جو رکشے ہیں لوڈر وہ دیے جائیں گے. یہ ایک بہت ہی زبردست اقدام ہے. اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ آپ کے کلائمیٹ پہ بھی ہوں گی, اور یہ ایک سبسڈی بیسڈ کیمپین ہے. اوبیسلی صرف لاہور میں ہی کو جو بائکس کا حجم ہے وہ مطلب ملینز میں ہے. آئی تھنک کوئی 80-85 لاکھ تو یہاں پر بائکس پھیر رہی ہیں, وچ از اے ہیوج نمبر. اس کے سامنے اوبیسلی 1,16,000 بائکس تو کچھ نہیں لگتی, لیکن یہ ایک ڈیسیژن ہے, یہ ایک ڈائریکشن ہے جہاں پر گورنمنٹ جا رہی ہے, اور یہ سبسڈی ہے, یہ فیزز میں دی جائے گی. آئی ہوپ کہ یہ کنٹینیو رہے گی. لیٹس سے یہ اگلے 5, 10, 15 سال اگر یہ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ایونچولی یہ ہوگا کہ اس میں کمپنیز بہت زیادہ انویسٹ بھی کریں گے. ابھی سے آپ کو معلوم ہے لاہور جیسا شہر میں جگہ جگہ اب ای بائکس اور جو اسکوٹیز ہوتی ہیں الیکٹرک اسکوٹیز, وہ ان کے شو رومز کھلے ہوئے ہیں اور وہ بک رہی ہیں, لوگ خرید رہے ہیں. یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں. ظاہری بات ہے کہ آپ کا پیٹرول کا خرچہ کم ہوتا ہے, آپ بجلی پر چلے جاتے ہیں. پاکستان میں اس ٹائم بجلی زیادہ ہے,
पेट्रोल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और हमारा इंपोर्ट बिल पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा हमें उसमें नुकसान होता है। और हमारा जो लाहौर का हाल है, पंजाब का जो हाल है, वो आपके सामने ही है। स्मोक ने हमारा बेड़ा गर्क किया होता है। अभी सर्दियाँ आएंगी और यहाँ पर सांस लेना दोबार हो जाता है। तो ये बड़ी, मेरी नज़र में दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई होप कि पंजाब गवर्नमेंट इस चीज़ को रेप्लिकेट करे और पंजाब में इसको बढ़ाए। इस पे 2-3-4 अरब जितना भी लगता है कि ये 1 लाख बाइक्स हैं, तो 3-4-5 लाख बाइक्स इंट्रोड्यूस करे। और इसके अलावा फिर ज़ाहिर बात है लोगों को भी इंकरेज करे कि लोग भी जो नई परचेजेस कर रहे हैं उसमें इन बाइक्स को ख़रीदें ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों वो। जब आपकी पॉलिसीज़ अच्छी हो जाती हैं, आप चार्जिंग स्टेशंस दे देंगे और घर पर इवेंचुअली आप बिजली सस्ती कर देंगे, तो फिर वो सारे लोग उस तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये मेरी उम्मीद है कि ये होगा और आई रियली अप्रिशिएट फेडरल गवर्नमेंट फॉर दिस। और आई होप कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोगों को जो अवार्ड किए जाएंगे उसमें घपले नहीं होंगे और इसमें किकबैक्स नहीं होंगी, करप्शन ना हो। मेरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। बाकी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और मेरी नज़र में इसको आगे बढ़ना चाहिए और सारे सूबों को, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, सबको इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।